لوگ اتنے جری ہیں، اتنے بے غیرت ہیں کہ جن حدیثوں کو علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، جیسے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، حضرت علی کے جو مقامات حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے اور اہل بیت کے کہ اللہ اللہ فی اہل بیتی، اس کی نقل کرتے ہوئے ایک حدیث گڑھی گئی تاکہ جو عبداللہ ابن ابی کے ٹائپ کے صحابہ شمار ہوتے ہیں وہ سب اس میں داخل ہو جائے. یہ جھوٹی حدیث ہے. تمام محققین علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ جھوٹی حدیث، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو انسان بھی میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. لہذا شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو، وہ جہنمی ہیں جو یہ حدیث بیان کریں. یہ بات بہرحال ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر افطرا پردازی کرنے والے، الزام تراشی کرنے والے اس وقت کے مسلم معاشرے کے یعنی حضور کے صحابہ کے افراد تھے. سر فہرست عبداللہ ابن ابی تھا جو صحابی شمار ہوتا تھا اور سردار منافقین بھی تھا، اور اس کیس میں جس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ سرغنہ تھا. اس نے اس پورے کیس کو چلایا تھا، پروپیگنڈا مہم اس نے چلائی تھی. لیکن جو مخلص صحابہ تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے اور پھر وہ بھی حضرت عائشہ پر الزام تراشی میں شریک ہوئے، جن میں حضرت حسان کا بھی نام ہے اور جن میں حضرت زینب کی بہن حملہ بنت جحش کا بھی نام ہے، اور جس میں ایک بدری صحابی مصطح ابن اساسہ کا بھی نام ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان کے نام ایسے ذکر میں آ گئے، یہ اس جرم میں ملوث رہے، اور پھر جب سزا نافذ کی گئی، جب سزا کا اعلان ہوا کہ جو لوگ بھی اس طرح کی الزام تراشی میں ملوث ہوتے ہیں اور وہ دلیل پیش نہیں کر پاتے تو وہ قاذف شمار ہوتے ہیں، اور پھر قذف یعنی جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے ان کے لیے بھی سزا متعین کی گئی کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ ذہن میں رہنا لگے یہ بڑے مجرم قسم کے لوگ ہیں، یہ جھوٹے اہل سنت ہیں. اس کو اہل بدعت کا نام رکھنا چاہیے، ان کو اہل بغاوت کا نام رکھنا چاہیے. اتنے جملے وہ بول گئے بھائی. اور ان کا نتیجہ وہ کر کیا رہے تھے کہ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت مصطح، حضرت حملہ بنت جحش، ان حضرات نے حضرت عائشہ پر گویا کہ تہمت ڈالی ہے زنا کی، تو سب کو باغی قرار دیا جائے، سب کو قذاب قرار دیا جائے. اہل سنت ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اگر اہل سنت ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ اہل بدعت ہے گویا کہ. اتنے کر رہے تھے. حضرت سلمان صاحب، اہل سنت یہ تمہارے جیسے للو پچو کا نام نہیں ہے. اہل سنت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ سارے صحابہ کا ہم احترام کریں گے، وہ امام ابو حنیفہ نے فیصلہ کیا ہے، امام طحاوی نے فیصلہ کیا ہے حدیث فقہ اکبر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس میں ہے وَلَا نَذْكُرُ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ بالخیر، ہم کسی بھی صحابی کو خیر کے بغیر ذکر ہی نہیں کریں گے. طحاوی رحمۃ اللہ یہاں تک فرمایا وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ہم خیر کے ساتھ ذکر کریں گے، اور ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. اتنے بڑے بڑے سارے شوافع، مالکی، حنبلی، یہ سارے تو کہتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرو، اور یہ حضرت کہنا چاہتے ہیں کہ 1/3 منافق بن گئے تھے، سب کو گالیاں دو. ان میں اس کا تو نام لیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے بہت کچھ کہہ چکے ہیں، بیچ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت کچھ کہہ دیا، اور اب یہ برس پڑے حسان ابن ثابت پر، حضرت مصطح پر، حضرت حملہ پر. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی ان حضرات کی توبہ قبول ہو گئی ہے. آیت موجود ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ نے اس کی توبہ قبول کر دی ہے. سورۃ توبہ ہے، اس میں آیت نمبر 117. ان سارے حضرات کی توبہ قبول ہو گئی ہے.
اب توبہ قبول ہونے کے بعد بھی ہم اگر ان کو اچھا کہتے ہیں تو آپ کہہ رہے تھے یہ باغی ہے، کہاں جا رہے ہو تم؟ پھر انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرض من بابی، یہ جھوٹی حدیث ہے، کیسی بات کر رہے ہو تم؟ یہ ترمذی شریف میں ذکر ہے یہ. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انہوں نے ترمذی شریف کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ ھذا حدیث غریب لا نعرف الا من ھذا الوجہ، کہ یہ غریب حدیث ہے. لیکن اس کی تائید میں مسند احمد نے اس کو ذکر کیا ہے، حضرت ابن حبان نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. تو مسند احمد اور ابن حبان نے جب اس حدیث کو اللہ اللہ فی اصحابی ذکر کیا ہے تو سارے جھوٹ بن گئے، آپ ہی سچے ہو گئے. ترمذی شریف جھوٹی، ابن حبان جھوٹی، اور حضرت امام احمد جھوٹے، یہ سارے جھوٹے ذکر کرنے لگے اس حدیث کو، آپ ہی صرف سچے. غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے. اور اس حدیث کی تائید میں ہے جو بخاری شریف کا حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہو. حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف میں 3673، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اس کا نمبر ہے 2540 کہ میرے صحابی کو برا نہ کہو. تو حدیث میں تو یہ ہے کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو. اور اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرض من بعدی، حدیث ہے کہ میرے بعد اس کو برا نہیں کہنا تم، اس کی تائید ہے. اور آپ ایک تہائی کو برا کہنا چاہتے ہیں، کہاں گیا آپ کا دماغ؟ اور اہل سنت والجماعت کو بھی آپ نے رگڑ دیا کہ وہ سارا اہل بدعت اس کا نام رکھنا چاہیے، آپ ایک اچھے نکل گئے. یہ حضرت عائشہ کے محبت میں یہ سب کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے، ایک تہائی کو برا بھلا کہنا چاہتا. میں نصیحت کر رہا ہوں سارے اہل سنت والجماعت کو، پھر دوبارہ یاد دلا رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ سارا صحابہ کو ہم اچھا کہیں گے، کسی کو برا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ جو غلطیاں ہوئی وہ اجتہادی غلطی ہے. ایک ان کو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، قرآن میں موجود ہے ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ نے اس کو توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. سلمان ندوی صاحب کا کہ جذباتی آدمی ہے اور اہل سنت کو یہ بدنام کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، اور یہ ساری جملے کو کہہ ڈالے ہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اصحابی کالنجوم بیایہم اقتدیتم اہتدیتم یہ حدیث نہیں ہے. یہ کتاب الشفا نام ہے، اس کے اندر ہے، وہ 500 سال بعد والی کتاب ہے، پہلے میں نہیں ہے. لیکن یہ حدیث تو ہے لا تسبوا اصحابی، بخاری شریف کی حدیث ہے. اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہی ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، ہم کسی کی محبت میں شیعوں کی طرف بہت آگے نہیں بڑھیں گے، اور کسی کی محبت میں بغض نہیں کریں گے. ہے وہ بغضہم کفر و نفاقا و طغیان، تحاوی شریف کی ہے عقیدہ نمبر 93 کہ صحابہ، کسی صحابہ سے بغض کرنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے. سلمان ندوی صاحب آپ کس زمرے میں آتے ہیں؟ تحاوی رحمۃ اللہ ہے کہ کسی صحابی، ایک صحابی سے بغض کرنا کفر ہے، ایک صحابی سے بغض کرنا نفاق ہے، شرکسی ہے. میں آپ کو پر ڈال نہیں رہا ہوں آپ کیا ہے، لیکن ایک صحابی سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، شرکسی ہے. یہ تم پوری شرکسی کر رہے ہو، محبت کا دعویٰ نہیں کرو. اور ایک 3-4 صحابی نے، ایک تہائی صحابی کو آپ جنگ وحد کے موقع پر آپ نے ایک تہائی صحابی کو منافق قرار دیا ہے. کر رہے ہیں کہاں چاہتے ہیں آپ؟ اس لیے اہل سنت والجماعت کا میں بڑی خوش ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ بہت اچھا ہے. کسی صحابی کو برا نہیں کہو، کسی ولی کو برا نہیں کہو، کسی نبی کو برا نہیں کہو، کسی کو نہ کہو. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اسی پر رہیں. اور سلمان ندوی کے بہکاؤ میں نہیں آئے. میں سمرت قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے.